ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اسرار الحق مجاز کی لکھی ہوئی نظم پڑھ رہے ہیں، رات اور ریل، جس میں شاعر نے ریل کا سفر رات میں جو ریل کا سفر ہوتا ہے اس کو بیان کیا اس نظم میں، کہ کس طرح کا منظر وہ پیش کرتی ہے رات کے سفر میں، اس بات کو بیان کیا ہے۔ اس کا آدھا حصہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا ہے، اب آگے کا حصہ آج پڑھیں گے۔ چلو آج شروع کریں۔ مرغزاروں میں دکھاتی جو یہ شیریں کا خرام، وادیوں میں ابر کی مانند منڈلاتی ہوئی۔ یہاں پہ مجاز فرماتے ہیں مرغزاروں یعنی سبز زاروں میں ریل جب چلتی ہے تو سبز زاروں میں ایسے دکھائی دیتی ہے جیسے ناز و انداز سے کوئی دودھ کی نہر بہہ رہی ہو، اور وادیوں میں جب اس کا گزر ہوتا ہے تب یہ کسی بادل کا ٹکڑا منڈلاتا یعنی کسی بادل کا ٹکڑا جیسے منڈلاتا ہو اس طرح سے نظر آتی ہے۔ ابر سے مراد بادل کا منڈلانا سے مراد بادل کا متحرک ہونا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بادل کا جانا، ادھر ادھر جانا۔ یعنی وادیوں میں سے جب ریل کا گزر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ابر کے ٹکڑے یا جیسے کوئی بادل کے ٹکڑے منڈلاتے ہوئے ہیں۔ ایک پہاڑی پر دکھاتی آبشاروں کی جھلک، ایک بیاباں میں چراغ طور دکھاتی ہوئی۔ اور جب اس ریل گاڑی کا گزر پہاڑیوں پر سے ہوتا ہے، جو یہ پہاڑی سے اترتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آبشار گر رہے ہوں، یا جب اس کا گزر جنگل سے ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوہ طور پہ تجلی دکھ رہی ہو، یعنی جیسے کوہ طور تجلی پیش کر رہا ہو، ایسے لگ جیسے کوہ طور کی تجلی ہو۔ جستجو میں منزل مقصود کی دیوان آوار، اپنا سر دھندتی فضا میں بکھراتی ہوئی۔ اور جب یہ اپنے منزل مقصود کی طرح بڑھتی ہے، اپنے منزل کی تلاش میں دیوانوں کی طرح دل میں منزل کا شوق لیے ہوئے سر دھندتی ہوئی اور انجن کے دھوئیں کی شکل میں اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے چلتی ہے، یعنی ریل کے جو انجن سے خارج ہونے والے دھوئیں کو اس کے ریل کے بالوں سے قرار دیا گیا ہے۔ چھیڑتی ایک وجد کے عالم میں ساز سرمدی، غیظ کے عالم میں منہ سے آگ برساتی ہوئی۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ مستی کے عالم میں ایک قلندرانہ دھن کے ساتھ سخت غصے میں منہ سے آگ برساتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یعنی جیسے اس کے منہ سے آگ برستی ہو۔ رینگتی مڑتی مچلتی دل میں داتی ہانپتی، اپنے دل کی آتش پنہاں کو بھڑکاتی ہوئی۔ یعنی جب وہ یہ رینگتی ہوئی، جب ریل رینگتی ہوئی دل میں چھپی ہوئی آگ کو بھڑکاتی ہوئی ریل کبھی رینگتے ہوئے، کبھی مچلتے ہوئے، کبھی تلملاتے ہوئے، کبھی ہانپتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی اپنے دل میں وہ آتش، یعنی جیسے اس کے دل سے دھواں نکل رہا ہو، اس کے دل سے آگ بھڑک رہی ہو، اس طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ خود بخود روٹھی ہوئی، بکھری ہوئی، شور پہم سے دل گیتی کو دھڑکاتی ہوئی۔ یعنی جب یہ خود بخود جیسے لگتا ہے خود بخود روٹھی ہوئی، جیسے اس طرح سے اس کی رفتار ہوتی ہے جیسے لگتا ہے یہ خود ہی روٹھی ہوئی ہے جہاں سے، اور آگے کی طرف رواں دواں ہے، بالکل بکھری ہوئی ہے، غصے میں بکھری ہوئی ہے، غصہ ہے کسی سے، اور اپنے اسی شور سے اس زمین کے دل کو دھڑکاتی ہے۔ اس زمین کے دل کو، دل گیتی سے مراد زمین کے دل کو، گیتی سے مراد ارتھ زمین، اس کے دل کو دھڑکاتی ہوئی۔ پل پہ دریا کے دمادم کوندتی للکارتی، اپنی اس طوفان انگیزی پہ اتراتی ہوئی۔ یعنی جب یہ ریل گاڑی دریا کے پل پر سے مسلسل للکارتی کونتی ہوئی، یعنی جب یہ کسی دریا کے پل پہ سے گزرتی ہے بالکل کونتے ہوئے، بڑی چیخیں نکال کر، بڑی آوازیں یعنی چیخ والی آوازیں نکال کر دمادم کونتی ہوئی اس پہ سے نکلتی ہے، یعنی اس پہ سے وہ ایک چمکتی ہوئی کوئی سرسری، یعنی جیسے چلتی ہے اس کون سے جیسے دریا کی طرف وہ سرسری نظر کر رہی ہو، اور چیخیں نکالتی ہے اپنی اس طوفان انگیزی پہ اتراتی، اور جو یہ طوفان اٹھاتی ہے اپنی چیخوں سے، اپنی رفتار سے، تو اس پہ اسے ناز ہوتا ہے، یعنی اس پہ اتراتی ہے وہ۔ پیش کرتی بیچ ندی میں چراغاں کا سما، ساحلوں پر ریت کے ذروں کو چمکاتی ہوئی۔ یعنی جب ریل ندی کے اوپر پل سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کے روشنیوں کا عکس ندی کے پانی میں پڑتا ہے، یعنی جو ہی یہ ریل کے روشنیوں کا عکس پانی میں پڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پانی میں کہیں چراغ جل رہے ہیں، اور جب یہ روشنیاں ندی کے ساحل کے ریت پر پڑتی ہے تو اس سے چمکا دیتی ہے، یعنی گویا کہ جب ریل
पुल पर से गुजरती है तो नदी पर पड़ी हुई इसकी जो रोशनियाँ हैं ये बिल्कुल लगता है जैसे नदी में रोशनी, यानी जैसे चिराग जल रही हो नदी में। और जब रेत पर से इस पे इसकी रोशनी पड़ती है तो रेत भी चमकने लगती है, इसके ज़रों को भी चमका देती है अपनी रोशनी से। मुंह में घुसती है सरंगों के यकायक दौड़कर, दनदनाती, चीखती, चखाड़ती, जग चंगाड़ती गाती हुई। कभी रेल रास्ते में आने वाले सुरंग में चीखती, चलाती और गाती हुई घुस जाती है। यानी जब भी कहीं भी कोई खड़े वगैरह नज़र आते हैं, कोई सुरंगें नज़र आती है, यानी जो जहाँ पे खड़े हुए होते हैं, तब जब उसका उनसे गुज़र होता है तो वहाँ पे ऐसे चीखती, चलाती है, गाती हुई घुस जाती है। बिल्कुल वहाँ पे भी इसकी चीखों पुकार सुनाई देती है। एक मुजरिम की तरह सहमी हुई, सिमटी हुई, एक मुफलिस की तरह सर्दी में थर्राती हुई। कभी एक मुजरिम की तरह डरी और घबराई हुई और कभी एक गरीब की तरह सर्दी में कांपती हुई निकल जाती है। यानी इसकी मजबूरी जैसी होती है, एक गरीब की तरह, एक मुजरिम की तरह, क्योंकि उसने कोई जुर्म किया हो तो उसको तो उसकी मजबूरी होती है जेल जाना। इसी तरह रेलगाड़ी की भी मजबूरी होती है, उससे भी अपनी मंजिल की तरह और जाना होता है। या एक गरीब की तरह उसे सर्दी में खुद को कांपना होता है। बिल्कुल वो उसकी मजबूर होती है सर्दी में कांपना एक गरीब की तरह, क्योंकि उसका काम होता है, उसकी ड्यूटी यही होती है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में फिर इसका बाकी का हिस्सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।